الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ پیارے بچوں، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب پنجم کا پہلا سبق جس کا عنوان ہے باہمی تعلقات، اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق گوہر اسلامیات کلاس 3 کے صفحہ نمبر 80 پر موجود ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے سبق کے پہلے حصے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، اساتذہ کرام کے ساتھ حسن سلوک اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں پڑھا۔ سبق کے اس دوسرے حصے میں آپ پڑھیں گے رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں، آپس میں تعلقات کیسے رکھنے چاہیے اور ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں۔ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں۔ بہن بھائیوں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کا بھی حق ہے کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ملاقات کے وقت سلام کرنے میں پہل کی جائے، ان کی خوشی غمی میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے۔ رشتہ دار غریب ہوں تو ان کی مدد کی جائے، ان کی مدد کر کے احسان نہ جتلایا جائے بلکہ ان کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے۔ غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کا دگنا اجر و ثواب ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ پیارے بچوں، رشتہ داروں کے علاوہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیے۔ اس سے آپس میں محبت اور باہمی تعلقات بڑھتے ہیں۔ گھر، سکول اور محلے میں سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کا بھی خیال رکھا جائے، انہیں برے ناموں سے نہ پکارا جائے، گالی نہ دی جائے، ان کے راز کی حفاظت کی جائے، ان کی کوئی بھی چیز ان کی اجازت کے بغیر نہ لی جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے انہیں تکلیف ہو۔ اسی طرح معاشرے کے دیگر افراد کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تحادو تحابو، ترجمہ آپس میں تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ الادب المفرد۔ دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ترجمہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھتے ہیں ہمسایوں کے ساتھ تعلقات۔ اسلام میں ہمسایوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کی جائے، خوشی اور غم کے موقع پر ان کا ساتھ دیا جائے، ایسا کام ہرگز نہ کیا جائے جس سے ان کو تکلیف ہو۔ عزیز طلبہ، اسلامی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کے مطابق والدین، اساتذہ، بہن بھائی، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پیارے بچوں، سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے حق تلفی۔ اس کا معنی ہے کسی حقدار کا حق مارنا۔ دوسرا لفظ گر، اس کا معنی ہے بہترین اصول۔
تیسرا لفظ باہمی تعلقات، اس کا معنی ہے آپسی تعلقات، یعنی آپس کے تعلقات۔ اگلا لفظ تیمارداری، اس کا معنی ہے مریض کی خیریت پوچھنے کے لیے جانا۔ اور آخری لفظ عفو درگزر، اس کا معنی ہے معاف کر دینا۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق اختتام کو پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ باب پنجم بھی اختتام کو پہنچا، کیونکہ اس باب کا صرف ایک ہی سبق تھا جو مکمل ہو گیا۔ اس سبق سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، والدین، اساتذہ کرام، بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رکھیں، کبھی بھی ان کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ ان تمام لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ دیں، بلکہ ہمیشہ فائدہ ہی پہنچائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔